اکثر بیویاں اپنے شوہروں کو اپنے سارے راز بتا دیتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو بعد میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک رشتے کو جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ لے کے چلیں، کچھ نہ چھپایا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بیویوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے ہسبینڈ سے کون سی باتیں چھپانی ہیں اور کون سی باتیں کرنی ہیں، کیونکہ انہیں کبھی کسی نے گائیڈ کیا ہی نہیں، کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ بیٹا تم نے اپنے جو ہے شوہر سے وہ کس طرح رہنا ہے، یا ان سے کس طرح کی باتیں کرنی ہیں، کیسی باتیں کرنی ہیں، اور کون سی چھپانی ہے، کون سی بتانی ہے۔ اور وہ ہسبینڈ سے ساری باتیں شیئر کرنے لگ جاتی ہیں، خود کو ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دیتی ہیں، جس سے ہسبینڈ کی نظر میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ شوہر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں انہی باتوں کو لے کے انہیں ساری زندگی کے لیے تانے دیتے رہتے ہیں، اور بیویاں پھر بعد میں پچھتاتی ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میرے سے غلطی ہوگی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہی ہیں، یا آپ نے کی ہے، یا آپ کرنے جا رہی ہیں، تو ٹھہریے اور ذرا غور سے میری بات سنیے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری دل نشیں کوئینز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، تاکہ ہم مل کے اپنے مسئلے مسائل حل کر سکیں۔ اچھا جی، رشتے میں اونیسٹی اچھی چیز ہے، آپ کو ایمانداری ضرور اس میں رکھنی چاہیے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں چھپا لینا ہی بہتر ہوتا ہے، جو آپ کے رشتے کو مضبوط اور سلامت رکھتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی سچ بولنا یا ہر بات کو شیئر کر دینا، اس سے رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی نا کہ مرد جو ہوتا ہے مرد کا بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا بچاؤ خود کر لیں۔ اگر آپ اپنی میرڈ لائف کو خوشگوار بنانا چاہتی ہیں، تو یہ جو ہڈن سیکرٹس 4 میں آپ کو بتاؤں گی نا، اس کے اوپر ضرور آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ سیکرٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاسٹ کو چھپا کے رکھنا ہے، اپنے پاسٹ کی باتیں نہیں بتانی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوا ہے، آپ نے کچھ غلط کیا، آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی بچے گانا ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس میں، لیکن جب وہ میچیور ہوتا ہے نا، تب تک وہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ تو غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ جی مجھے آپ معاف کر دیں، اور میرے عیبوں پہ جو ہے وہ پردہ ہی رکھنا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، ورنہ انسان کی اتنی اوقات کہاں ہے۔ انسان چاہے تو وہ آپ کے سارے کھلے چٹھے کھول کے رکھ دے دوسروں کے سامنے۔ تو میں بات کیا کر رہی تھی کہ آپ نے جو ہے نا اپنی پاسٹ کی کوئی بھی چیز ان سے شیئر نہیں کرنی۔ آپ کا کسی سے ریلیشن رہا ہے، آپ کی کسی سے کوئی رشتہ محبت والا رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ سے کر گزرا ہو، آپ نے وہ کبھی بھی شیئر نہیں کرنا۔ آپ کا پاسٹ تھا، وہ گزر گیا، رات گئی بات گئی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے درمیان اگر آپ بتائیں گی تو آپ کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہوگا۔ مرد یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، وہ خود جو مرضی کر لے، لیکن وہ عورت کی ایک غلطی جو ہوتی ہے نا، اس کو ساری زندگی کے لیے نا اس کے منہ پہ تماچا مار دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس کو تانے دیتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ تو آپ نے نا کبھی بھی ان سے بات نہیں کرنی، اگر وہ پوچھ بھی لے نا تو آپ نے صاف مکر جانا ہے۔ اس کا بھی حکم ہے کہ آپ اس پہ کہہ سکتی ہیں اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ نے نا اپنے رشتے کو توجہ دینی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ دونوں کے درمیان جو ہے بھروسہ اور سکون قائم ہو۔ دوسرے پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ دوسرا سیکرٹ کون سا ہے، مائکے کی باتیں بتانا۔ مائکے میں کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، یا کیا باتیں ہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں بتانی۔ دنیا بے شک ادھر کی ادھر ہو جائے نا، اپنے مائکے کی باتیں کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس نہ کیا کریں کہ آپ کے بھائی نے یہ کہا، یا آپ کی بہن نے، یا آپ کی مدر نے، یا انہوں نے آپ کے ساتھ ایسے بات کی، یا یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو نا عزت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو اچھا دکھائیں گی نا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے سسرال میں آپ کے ہسبینڈ کے سامنے آپ کی ایک اتھارٹی ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، وہ آپ کو کسی کھاتے میں لیں گے، ادروائز وہ آپ کو کبھی نہیں کچھ سمجھے گے، آپ کی ویلیو بالکل زیرو ہو جائے گی۔ کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا ضروری کام ہے جس میں آپ کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور ان سے مشورہ کریں، ادروائز آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی بات ڈسکس کرنے کی، اور یہ آپ کے نا ہیلدی رشتے کے لیے اچھی بات ہے۔ نمبر 3 پہ بات کر لیتے ہیں کہ اپنی سہیلیوں کے راز نہیں بتانے۔
اکثر سہیلیوں کے راز ہوتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے یا اس کا ریلیشن شپ ہے یا کوئی بھی بات ہے تو ہسبینڈ سے ڈسکس کرنے لگ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی سہیلی جو ہے اس نے آپ کو اپنے راز بتائے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے راز جو ہیں وہ بتانے لگ جائیں اپنے شوہر کو یا کسی کو بھی۔ جس نے آپ کو راز بتائے ہوتے ہیں نا، اس نے آپ پہ بڑا ٹرسٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے کبھی بھی ان کی باتیں جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی۔ اس طرح کیا ہوگا، اگر آپ شیئر کریں گے ان کی ہر بات، تو آپ کے شوہر کو کیا لگے گا، اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، یہ کبھی کسی کا راز نہیں رکھ سکتی۔ اگر یہ اتنی اچھی دوست اپنی پارٹنر کا راز نہیں رکھ سکتی تو میرا کیسے رکھ سکتی ہے؟ اس کا نا آپ پر سے بالکل بھروسہ اٹھ جائے گا۔ آپ کو نا ایک دوسرے کی پرسنل باتوں کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ ایک ٹرسٹ مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گی نا، تو اس سے آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بھی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے لگیں گے، اور آپ کا جو رشتہ ہے نا وہ اور زیادہ احترام اور ٹرسٹ والا ہو جائے گا۔ تو سب سے لاسٹ پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ شوہر کی کمزوری یا ان کے گھر کی کوئی بھی برائی نہیں کرنی آپ نے۔ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے، شوہر کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی اس طرح کی عادت ہے نا، تو ہم اس سے ہی ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو یہ چیز بالکل بھی نہیں پسند، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو نا اس چیز پہ بڑا غصہ آتا ہے، اس سے آپ کا ریلیشن ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے گھر کی جو باتیں ہیں وہ بھی نہیں آپ نے بار بار کرنی۔ ہر وقت ہی ان کی فیملی کی برائی کرتے رہنا، ہر وقت ہی ان کے کانوں میں یہ کہتے رہنا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا، وہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے، بار بار ایک ہی بات۔ اس نے کہنا ہے کہ میرے گھر والے ہی برے ہیں، کیا تم ہی اچھی ہو؟ تو آپ نے نا اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی۔ اس کو یہ چیز بری لگتی ہے، ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو آپ نے آرام سے عزت کے ساتھ بات کر لینی ہے۔ آپ ایک طریقے سے بات کیا کریں۔ فور ایگزامپل، اگر کسی نے گھر میں کچھ کہا ہے نا، آپ نے ان سے آرام سے بات کرنی ہے کہ مجھے فلانے شخص نے نا اس طرح کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے آپ کو بتانا بہتر لگا ہے، آپ اب بتائیں مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ اتنی سی چیز کریں گی نا، اچھا وہ اس سے کیا ہوگا، اس کے دل میں جو ہے نا آپ کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کو یہ لگے گا یہ مجھے امپورٹنس دے رہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بار بار یہ جو مسئلے مسائل ہیں کبھی بھی ان سے نہ ڈسکس کریں، اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اپنے رشتے پہ عزت اور بھروسہ بنانے کی کوشش کریں۔ کچھ لڑکیوں کی بھلا کیا عادت ہوتی ہے، میں نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، جو کہہ رہی ہوتی ہیں میرا شوہر ہی میری سہیلی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنا دوست رکھیں، دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا کٹھا چٹھا کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں کہ کل کو وہ آپ کو ہی تانے دینے لگ جائے، آپ کو ہی کہیں کا نہ چھوڑے۔ تو اس لیے نا ایک حد تک رہ کے آپ نے ان سے باتیں شیئر کرنی ہیں۔ تو میری دل نشی کوئنز یاد رکھیں، ہر بات شیئر کرنا نا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، کچھ باتیں صرف اپنی حد تک ہی رکھنی چاہیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس سے رشتے میں سکون اور بھروسہ وہ قائم رہتا ہے۔ آپ ہوشیاری سے بات کرنا سیکھیں، سمجھداری کے ساتھ رشتے نبھانا سیکھیں، ایک اچھے رشتے کی پہچان ہے یہ چیزیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور فالو کریں تاکہ ہم مل کے مسئلوں پہ بات کر سکیں۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب راکھا۔